بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ کا احسان و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام کی نعمت اور دولت سے نوازا ہے. اس پوری کائنات کی سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ اور عمدہ نعمت دین اسلام اور دین ایمان کی نعمت ہے. اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں. اللہ جل جلالہ من والہ نے ہمیں اپنے فضل سے اس نعمت سے نوازا ہے. دین اسلام نے ہم سب کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں. عام طور سے دنیا میں لوگوں نے اپنے جیسے لوگوں کو اپنا ہی غلام بنانے کی کوشش کی تھی. ہندوستان میں بھی انگریزوں کی جو حکومت قائم ہوئی، انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ عام انسانوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی، غلامی کو رواج دینا چاہا. ہندوستان پر 800 سال تقریباً مسلمانوں کی حکمرانی رہی، اور اسی حکومت کے آخری دور میں انگریزوں نے تجارت کے نام پر ہندوستان پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا، اپنی جڑیں پھیلانا شروع کی، اور گویا پورا ملک اپنی مٹھی میں لے لیا. چونکہ مسلمانوں سے یہ ملک چھینا گیا تھا، تو اس بنا پر ابتدا سے ہی مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے تحریک چلائی، محنتیں کی، مجاہدے کیے، ہر طرح کی قربانیاں دی. اسلام ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دیتا ہے کہ اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کہ صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے.
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات شروع کی اور اپنی دعوت اور اپنا پیغام دینا شروع فرمایا تو لوگوں کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی، بڑی تعجب کی بات تھی۔ اللہ نے ان کی حیرت اور تعجب کو قرآن میں نقل کیا ہے، سنایا ہے کہ لوگ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ہم نے 360 خدا بنا رکھے ہیں پھر بھی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کیسی دعوت ہے لا الہ الا اللہ کی کہ سب خداؤں کو ختم کر کے صرف ایک خدا کی بات کی جا رہی ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا، اتنے سب خداؤں کی جگہ پر صرف ایک خدا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی حیرت کی، بڑی تعجب کی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا تھا، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، آپ نے مکے کی گلیوں میں صدائیں بلند کی، آپ کی آواز تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز اور یہ صدا یہ پھیلتی چلی گئی۔ قرآن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی پیغمبری اور اپنی دعوت کو بآواز بلند پوری طاقت کے ساتھ میں دینے کا حکم دیا گیا، شروع میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے دعوت دیتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کھل کے دعوت دیجیے تو قرآن کا جو حکم ہے فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، قرآن کی یہ عجیب آیت ہے۔ فاصدع کے معنی علماء نے لکھے ہیں کہ شیشے پر پتھر ماریے، یہ جو انہوں نے شرک کا اور کفر کا شیش محل بنا کے رکھا ہے، اس شیش محل پر آپ توحید کا پتھر ماریے۔ دنیا میں ہر چیز ٹوٹ کر دوبارہ بن سکتی ہے، لیکن صرف شیشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فاصدع بما تؤمر، کہ توحید کا پتھر لے کر ان کے اس کفر و شرک کے شیش محل پر آپ اپنا پتھر برسائیے، اور یہ جو ایک بار ٹوٹے گا تو قیامت تک پھر نہیں جڑے گا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارا تو وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور قیامت تک پھر وہ آواز جڑ نہیں سکتی، مجتمع نہیں ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور فکر کی بنا پر، آپ کی جد و جہد کی بنا پر، کہ وہ ٹوٹ گیا، شرک کا محل ٹوٹ گیا، کفر کا محل ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز تھی وہ توحید کی آواز تھی، اور وہی آواز حضرت صحابہ نے سمجھی، اس کو اپنے دلوں میں اتارا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود کے پاس پہنچ کر حجر اسود کا بوسہ لیا، لیکن وہ اندر کی توحید جو ابل رہی ہے، اس توحید کے اثر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حجر اسود، ہم جانتے ہیں کہ تو پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے، انک لا تضر ولا تنفع، تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ تیرے اندر نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، تو تیرے ساتھ ہم احترام کا، عزت کا، تجھے بوسہ دے کر، تیری طرف ہاتھ اٹھا کے استلام کر کے ہم تیری عزت، تیرے احترام کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن یہ احترام اور یہ اعزاز عبادت کے درجے میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنا معبود نہیں سمجھتے ہیں، تو ہمارے لیے
ایک معمولی پتھر کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس معمولی پتھر کی حیثیت رکھنے کی وجہ سے تو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انک لا تنفع ولا تضر، کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ اکیلی اللہ کی ذات ہے جو نفع نقصان پہنچانے والی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی مالک حقیقی ہے، اور وہی ساری طاقتوں ساری قوتوں کا تنہا مالک ہے۔ دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور جو اپنی طاقت کا دنیا میں اظہار کرتے ہیں اور اپنی طاقت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر ان کا ایسا مذاق اڑایا ہے، یہ ان کا ایسا ٹھٹا اڑایا ہے کہ عجیب، اللہ جل شانہ نے یہ ان کی حیثیت ان کو بتا دی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اللہ جل شانہ دنیا میں وہ سب طاقت ہے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر، قوت والے سمجھ کر، حیثیت والے سمجھ کر، جی وہ اپنی طاقت کا اظہار کر کے دوسروں کو کمزور اور جی پچھاڑنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حیثیت دکھاتے ہیں، ان کو آئینہ دکھاتے ہیں۔ دنیا میں دستور یہی ہے، ہم عام طور سے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، کبھی کبھی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑے لوگ اپنی طاقت بتانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، 500 روپے کا سکہ مٹھی میں بند کر لیتے ہیں، بچے سے بولتے میری مٹھی کھولو، تو بچہ پوری طاقت لگا کر مٹھی کھولنا چاہتا ہے، وہ ہماری مٹھی کھول نہیں پاتا، تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنی طاقت ہے۔ تو دنیا میں یہی دستور ہے کہ سامنے والا اگر میرے ہاتھ سے چھین لے تو وہ میرے سے زیادہ طاقتور ہے، اور اگر میں اس سے چھین لوں تو میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، اور دنیا میں چھینا جھپٹی ہی چلتی رہتی ہے، کوئی اس سے چھین لیتا ہے کوئی اس سے چھین لیتا ہے۔ تو یہی چھینا جھپٹی انسان اپنی طاقت کے اظہار کے لیے کرتا ہے، کہ طاقت بتاتا ہے کہ دیکھو میری کتنی طاقت، میں نے تم سے چھین لیا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ من والہ بڑی سے بڑی طاقت والے کو بتاتے اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک بڑا پہلوان، بڑی طاقت والا، بڑی شان و شوکت والا، وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو۔ آپ تصور کریں ایک بڑی طاقت والا آدمی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو، اس کے سامنے اس کے کھانے کی پلیٹ رکھی ہوئی ہے، اگر کوئی آدمی اس کی پلیٹ میں سے اس کی اجازت کے بغیر ایک نوالا اٹھا لے تو یہ طاقت والا اس کو برداشت کرے گا؟ بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ بغیر اجازت اس کی برتن سے اٹھانے کی وجہ سے اس کی گردن مروڑ دے گا، جی اس کو توڑ کے رکھ دے گا، وہ کہے گا میری اجازت کے بغیر میری برتن سے تو نے کیسے اٹھا لیا؟ تو اللہ جل جلالہ من والو قرآن پاک میں فرماتے ہیں سمجھو ایک آدمی بیٹھ کے کھا رہا ہے اور اللہ کی ایک معمولی سی مخلوق، ایک بہت چھوٹی سی مخلوق، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی آئی اس کے برتن میں بیٹھی اور بیٹھ کر اپنے حصے کا نوالا اس نے اٹھا لیا اور اٹھا کر وہ مکھی اڑ گئی۔ اب اگر واقعتاً تم طاقتور ہو تو کیا کرو، مکھی سے چھین کے دکھاؤ۔ اللہ جل شانہ فرماتے مکھی سے چھین کے دکھاؤ، پنجہ لڑاؤ مکھی سے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں تم مکھی سے پنجہ نہیں لڑا سکتے تو کسی اور سے کیا لڑاؤ گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے، یہ بڑی طاقت کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا بھی کمزور ہے، وہ جس کو اس نے بڑی طاقت سمجھا وہ بھی کمزور ہے، دونوں کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے گویا ان کا ٹھٹا اڑا کے چھوڑ دی ہے۔ تو بزرگو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی شان و شوکت ہے۔ حضرات صحابہ دنیا کے کناروں میں چلے پھرے اور دنیا کے ملکوں میں جا کر انسانوں کو یہی سمجھایا۔
حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے. رستم اس زمانے کا سپہ سالار جس کے نام سے قومیں تھر تھراتی تھیں. رستم کا نام سن کر لوگ کپ کپاتے تھے. رستم کے پاس حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عجیب شان کے ساتھ جی گدھے پر بیٹھے ہوئے یا خچر پر بیٹھے ہوئے باہر نہیں روکا ہوں جی. لوگوں نے درباریوں نے کہا یہیں اپنی سواری روکو, رک کر اتر کے چل کے جاؤ. کہا میں نہیں آیا ہوں, اس نے بلایا ہے. اگر مجھے اپنی سواری کے ساتھ اس کے دربار میں جانے دو گے تو جاؤں گا, ورنہ مجھے اس سے کچھ بات کرنے کا مطلب نہیں, میں واپس جاؤں گا. تو درباریوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ خچر پر بیٹھ کے دربار میں آ گئے. اتر کر ایک جو گاؤں تکیا تھا اس سے اپنا خچر باندھا اور پھر جو نیزہ تھا اس کو لے کے چلے. وہ نیزہ ایسا زمین سے لگا کر رگڑ کے چلے کہ اس نے جو قیمتی قالین بچھائی تھی وہ ساری قالین پڑ گئی. اس شان کے ساتھ میں سامنے پہنچے. پہنچنے کے بعد رستم نے اس سے پوچھا لما جیتم. یہ اس نے بڑی حقارت کے ساتھ بہت ہی معمولی درجے کا آدمی سمجھ کر بڑی تحقیر کے ساتھ چھوٹا سمجھ کے حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا لما جی تم کیوں آئے ہو؟ مکے کی سرزمین چھوڑ کر, عرب کا وہ ریگستان چھوڑ کر ہمارے ان علاقوں میں کیوں آ گئے؟ جب سوال کیا تو حضرت ربعی نے جو جواب دیا ہے وہ جواب بڑا عجیب ہے. حضرت ربعی نے جو جواب دیا وہی گویا ایک مومن مسلمان کے دل کی آواز ہونا چاہیے, وہی ایک مومن مسلمان کے اندر کی صدا ہونی چاہیے. کہ حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جیناکم, ارے ہم تھوڑی تمہارے پاس آئے ہیں, ہمیں کیا ضرورت تھی تمہارے پاس آنے کی. ولیکن ابتعثنا اللہ, ہم آئے نہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ہم آئے نہیں ہیں, ابتعثنا اللہ, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اور کیوں بھیجا؟ یہ بڑی عجیب بات فرمائی, کیوں بھیجا؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. حضرت ربعی نے پوری طاقت کے ساتھ میں کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے مالک و خالق رب کائنات کی غلامی میں لے کے جانا چاہتے ہیں. دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کا اپنا غلام بنا لیتا ہے, اور جب غلام بنانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو عام طور سے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حکومت کرنے والا اپنے آپ کو نان بایولوجیکل سمجھنے لگتا ہے. تو وہاں سے تصور شروع ہوتا ہے کہ اب یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ سب ہمارے غلام ہیں. یہی تصور ہندوستان میں یہ آزادی سے پہلے بھی تھا کہ انگریزوں نے ان سب کو عام انسانوں کا اپنا غلام بنا دیا. تو حضرت ربعی کی وہی آواز ہمارے اکابر نے, ہمارے بزرگوں نے لگائی, اور اسی آواز اور اسی صدا کو بلند کیا کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں اور نکال کر ان کو رب کائنات, تمام انسانوں کے خالق و مالک, اس کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی غلامی میں یہ سارے کے سارے انسان آ جائیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ, دنیا بہت تنگ ہے, یہاں کی زندگی 60-70 سال کی ہے, جوانی مشکل سے 35-40 سال کی, اور پھر گھر بہت چھوٹا, علاقہ بہت چھوٹا, خود زمین بہت چھوٹی ہے, پوری دنیا تنگ جگہ ہے, اور اس تنگی میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے. ہم تمہارے سامنے آخرت کا تصور لے کے آئے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, جس زندگی میں معمولی درجے کے جنتی کو جو جنت دی جائے گی وہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. اور دنیا میں ہر چیز محدود ہے, لیمیٹڈ ہے, ہر چیز محدود لیمیٹڈ ہے.
وہ جو محدود ہوتا ہے وہ چاہے جتنا بڑا ہو وہ چھوٹا ہی لگتا ہے۔ اس لیے وہاں کی جو زندگی ہے وہ انلیمیٹڈ ہے، غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، زندگی کی کوئی حد نہیں۔ کتنے سال جئیں گے؟ غیر محدود، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ۔ جوانی کتنے دن کی؟ فرمایا لا محدود، جوانی ختم نہیں ہونے والی۔ صحت کتنے دن کی؟ لا محدود۔ خوشیاں لا محدود۔ تو حضرت ربعی نے فرمایا دیکھو ہم تمہیں اس زندگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس زندگی میں اللہ کی ہر نعمت لامحدود ہے، یہ انلیمیٹڈ ہے، وہاں ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ آواز ہم تمہارے سامنے لگا رہے ہیں کہ من ضیق الدنیا، دنیا کی تنگی سے نکلو۔ یہاں کی جوانی بہت تھوڑی، یہاں کی صحت بہت تھوڑی، یہاں کی زندگی بہت تھوڑی، یہاں کا مکان بہت چھوٹا، یہاں کی راحتیں بہت تھوڑی، سب کچھ چھوٹی اور تھوڑی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم تمہارے سامنے جنت کا تصور رکھتے ہیں، جنت کا عقیدہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہاں ہر چیز لامحدود، غیر محدود ہے۔ اور آگے فرمایا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ہم یہ مذاہب کے مظالم سے نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف کے پرچم تلے لانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے سارے مذہب نے انسانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، انسانوں کی زندگی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، زندگیوں کو پورے طور سے برباد کر دیا۔ سب سے بڑی چیز جو مذہب نے، عام مذاہب نے، دنیا کے سب مذاہب نے انسانوں کو سمجھایا کہ مذہبی بننا چاہو تو دنیا دار نہیں بن سکتے ہیں، دیندار بنو گے تو دنیا دار نہیں بن سکتے، دنیا دار بنو گے تو دیندار نہیں بن سکتے۔ دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، دین کا راستہ الگ ہے، دنیا کا راستہ الگ ہے۔ دین کے راستے پر چلو گے تو دنیا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو مذہبی بنانا چاہا ان کا دنیا سے واسطہ کٹ گیا، ان کی شادیاں نہیں، ان کی بیویاں نہیں، ان کے بچے نہیں، جی ان کی زندگیوں میں کمائی کے کوئی راستے نہیں، ان کے پاس دنیا کی آسائش یا دنیا کی راحت اور دنیا کی نعمتیں وہ بظاہر لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت کے بغیر رہ نہیں سکتا، انسان راحت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس لیے اوپری یہ نشان کچھ اور ہوتا ہے اور اوپر کا لباس کچھ اور ہوتا ہے، اندر کی حرکتیں اور کرتوتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ کیوں؟ دو راستے الگ بنا دیے گئے ہیں۔ تو اسی کو حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جور الادیان، یہ مذاہب کا ظلم ہے جس نے سب سے پہلے دین اور دنیا کو الگ کر دیا۔ اسلام نے سب سے پہلے یہی تصور دیا کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، تم دیندار بن کر سب سے بڑے دنیا دار بن سکتے ہو اور سب سے بڑے دنیا دار رہ کر بھی سب سے بڑے دیندار بن سکتے ہو۔ اور اس سے بڑی بشارت و خوشخبری کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین، ایک بیپاری اگر وہ سچا اور امانت دار بن جائے، بیپار کے ساتھ میں سچائی کو اپنا لے اور امانت داری کو اپنا لے۔ دنیا میں لوگ اسے بیپاری کے نام سے یاد رکھتے ہیں، تاجر کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے مال میں گم رہتا ہے، لینے دینے میں جی مگن رہتا ہے، لیکن سچائی اور امانت داری اگر اس کا اس نے دنیا میں لحاظ رکھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب صفیں لگیں گی، دنیا والے تو کہیں گے، لوگ کہیں گے ارے بھئی دنیا داری کر کے زندگی گزاری ہے، پیچھے کی صف میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، فرشتے بلائیں گے، فرشتے بلا کے کہیں گے تمہیں پیچھے کی
صف میں نہیں، تمہیں پیغمبروں کی صف میں کھڑنا ہے۔ تم آگے آؤ، نبیوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، پیغمبروں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ سچائی اور امانت داری یہ پیغمبروں کی خوبیاں تھی، اور پیغمبر سچے اور امانت دار ہوتے تھے۔ تم نے بھی سچائی اور امانت داری کو اپنایا ہے تو تمہیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں آگے آنے کی ضرورت ہے کہ سامنے کی صف میں نبیوں کے ساتھ میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ بات تھی جو حضرت ربیعی نے فرمائی کہ دنیا کے دیگر مذاہب نے انسانوں پر ظلم و ستم ڈھا کر انسانوں کی زندگی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، اسلام نے انصاف دیا، امن دیا، راحت دی، ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے اور اعلان نبوت کرنے سے پہلے مکے میں لوگ کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، کپڑے نکال کے اوریاں ننگے طواف کرتے تھے۔ مردوں نے عورتوں نے اپنا وقت الگ الگ کر لیا تھا، مرد دن میں ننگے طواف کرتے اور رات کے حصے میں عورتیں ننگی طواف کرتی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا قصہ ہے، یہ ننگے طواف کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، ہمارے خدا نے ہمیں یہی کہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی آیتیں اتار کے فرمایا اللہ تعالیٰ فحش کا حکم نہیں دیتے، گندگی بے حیائی کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں، اللہ جل شانہ تو پاکی صفائی کا حکم دیتے ہیں۔ اور یہ لباس اتارنے کا حکم اللہ کیوں دیں گے؟ اللہ جل جلالہ من والہ نے تو یہ فرمایا کہ نبی جی پوچھئے، ان سے سوال کیجئے کہ یہ جو طیبات من الرزق اور یہ جو رونق ہے، یہ اچھا لباس، عمدہ لباس، اچھی زندگی، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی نعمتیں، ان نعمتوں کا استعمال، اس کو کس نے حرام کر دیا؟ اس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا ہے بلکہ اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا اوڑھو، اچھی سے اچھی سواری رکھو، عمدہ سے عمدہ زندگی گزارو۔ اللہ منع نہیں کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے حلال کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ دو شرطیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں لگائی، ایک شرط یہ لگائی اسراف نہ کرنا، دوسری شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی تبذیر نہ کرنا۔ اسراف سے اور تبذیر سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو۔ دو آدمی بیٹھ کے کھا رہے ہو، دو آدمیوں کے لیے اللہ کا نظام یہ ہے کہ طعام الواحد یکفی الاثنین، اللہ کی طرف سے برکت بھی چلتی ہے، اس لیے ایک آدمی کا کھانا ہوگا بھی تو دو آدمیوں کو کافی ہو جائے گا۔ ایک آدمی کے کھانے میں دو آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، دو آدمیوں کا کھانا ہوگا تو چار آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں۔ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ برکت دیتے ہیں، اس لیے دو آدمی کھانے کے لیے بیٹھے ہو تو چار آدمیوں کا، چھ آدمیوں کا، 8 آدمیوں کا کھانا اپنے سامنے رکھ کر دو آدمی کھائے اور باقی کھانا لے جا کے نالے کے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ کو پسند نہیں، اسراف پسند نہیں ہے، ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے دستور بن چکا ہے، لوگوں نے اس کو اپنا سٹائل بنا لیا ہے۔ آپ شادیوں میں جا کے دیکھیں، لوگوں نے اس کو اپنا سٹائل بنا لیا۔ کیا کرتے ہیں کہ برتن میں کھانا زائد ڈال لیتے ہیں اور وہ زائد کھانا آخر میں چند نوالے، آدھی پلیٹ برتن میں باقی رکھ کر ہاتھ دھو کے اڑ جاتے ہیں۔ یہ بچا ہوا کھانا یہ نالوں میں جائے گا جی۔ اطراف میں شادی محلوں کے اطراف لوگوں کا جی تجربہ بھی ہے کہ جو عمومی جگہوں پر شادی محل ہوتے ہیں وہاں بھوکے لوگ بغیر دعوت کے بھی گھس کے آ جاتے ہیں اور آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے مجبور محتاج ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو گھسنا چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں ملتا، وہ باہر سے ہی چکر لگا کر جی وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کی نظر اس چیز پر پڑتی ہے
کہ بے حساب کھانا وہ بگیٹوں میں ڈال کر، ڈسٹ بنوں میں ڈال کر لے جا کر باہر پھینکا جا رہا ہے، تو باہر جو بھکاری یا مانگنے والا یا فقیر یا کمزور محتاج، جب اس کی نظر اس پر پڑتی ہے کہ مجھے تو کھانے نہیں دیا گیا لیکن یہ کھانا لے جا کر ضائع کیا جا رہا ہے، تو اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ جو فقیر و محتاج، یہ جو ضرورت مند تھا، اس کو نہیں ملا تو اس کا دل دکھا اور اس کے دل سے بددعا نکلتی ہے، اور وہ بددعائیں زندگیوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اسی لیے ہم زندگیوں میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ شادیاں کروڑوں روپے خرچ کر کے کرتے ہیں، لیکن اسی طرح کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے غریبوں کی بددعائیں ان کی زندگیاں اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ علماء نے، بزرگوں نے اسراف اور تبذیر میں فرق کیا، بتایا کہ جائز چیز میں یہ حد سے آگے نکل جانا، کھانا 2 کے بجائے 4 آدمیوں کا منگانا اور 2 آدمی کھا کے باقی ضائع کرنا جائز، اور حلال چیز میں زائد استعمال کرنا یا استعمال کر کے ضائع کر دینا، اس کو اسراف کہتا ہے، اسراف کہا جاتا ہے۔ اور بے ضرورت چیز میں مال خرچ کرنا، جو ضرورت زندگی نہیں ہے، غیر ضروری چیزوں کے اندر انسان اپنا مال اور اپنا پیسہ خرچ کرے، اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ اور تبذیر کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جور الادیان وعدل الاسلام، حضرت ربعی نے فرمایا تھا کہ ہم اسلام کے انصاف کے پرچم تلے آپ کو بلاتے ہیں کہ آپ انصاف کے، اسلام کے انصاف کے پرچم تلے آ جائیں۔ یہاں دنیا اور آخرت دونوں کے راستے کھلے ہیں، جو راستہ اپنانا چاہیں اپنا سکتے ہیں۔ تو بزرگوں، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ہندوستان کو مسلمانوں نے اور پھر ماشاءاللہ دوسری اقوام نے، سب نے مل کر ہندوستان کو آزاد کیا۔ ایک بات آپ اگر تصور کر کے دیکھیں، حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب عرب سے، حجاز سے نکلے، عراق میں گئے، ایران میں گئے، یہ جو افریقہ کے شمالی ممالک ہیں، مصر سے لے کر الجزائر، لیبیا تک، یہ سارے ممالک ہیں، ان سب جگہوں پر حضرت صحابہ گئے، فاتح بھی بن کر گئے، داعی بھی بن کے گئے۔ فاتح بھی تھے، داعی بھی تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہم سب عراق کو، ایران کو عرب مسلم ممالک کہتے ہیں۔ ایک تو وہ عرب بھی ہو گئے، حالانکہ عرب نہیں تھے وہ لوگ، وہ عراق سارے کا سارا عرب ہو گیا، اور وہ سب کے سب مسلمان ملک بن گئے۔ ایک طرف اسلام بھی آ گیا، دوسری طرف انہوں نے اپنی قومیت بھی عربیت میں بدل لی، اور پھر ادھر اوپر کے جو افریقی ممالک ہیں، وہ مصر سے لے کر الجزائر تک، وہ سارے کے سارے مسلمان بھی ہو گئے اور عرب بھی ہو گئے ہیں۔ کہ صحابہ کی محنت فاتحانہ اور داعیانہ، صحابہ کے جانے کی وجہ سے ملک کا ملک اسلام میں بدل گئے۔ ہم ہندوستان میں مسلمان آئے، 800 سال انہوں نے حکومت کی، لیکن اس 800 سال کے لمبے عرصے میں فاتح بن کر تو آئے لیکن داعی نہیں بنے۔ انہوں نے انسانوں کو اور عام قوموں کو دین کی طرف لانے کی جو فکر تھی، وہ جذبہ اندر نہیں تھا، اس لیے 800 سال کے بعد بھی وہی رہا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے وہ آج کے زمانے کی بھی ضرورت یہی ہے، کہ آج کے دور کی بھی ضرورت یہی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو داعی بنائیں۔ ایک مسلمان داعی ہوتا ہے، اور داعی صرف زبان سے نہیں، اپنے کردار سے ہوتا ہے۔ اپنے کردار سے داعی بنے، ہمارا بیپار دعوت بنے، ہمارے محلے دعوت بنے، یہ ہمارے علاقے دعوت بنے، کہ ہمارے محلے مسلم محلہ، اللہ معاف فرمائے
फरमाए। मुस्लिम महल्ले का मतलब आज के ज़माने में गंदे महल्ले हैं, नापाक महल्ले हैं, जिस महल्ले में आदमी गुजरते हुए शर्म महसूस करे, जहाँ रहते हुए रोज़ रोज़ की ये जो लड़ाइयाँ झगड़े, सुबह शाम की खिचखिच, उसकी वजह से लोग समझते हैं यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, कहीं दूर रहना चाहिए जी। तो ये सब हमारे अंदर से दावत का असर निकलने की वजह से है। तो दावत सिर्फ ये लोगों को पैगाम पहुंचाना, बयान करना, लोगों को बात करना, इसको नहीं कहते हैं। एक दावत किरदार का दावत, किरदार की दावत है। और उसमें सबसे पहली दावत पाकी सफाई की दावत है कि हम अपने घरों को, महल्लों को, इलाकों को ऐसा पाक साफ करके एक नमूना बनाए हैं कि हमारे इन महल्लों से लोगों को पता चले कि मुसलमानों के महल्ले पाक साफ होते हैं। तुर्क के जो मुसलमान हैं, तुर्की के जो मुसलमान, उन मुसलमानों में अल्लाह ताला ने पाकी सफाई का अजीब जज्बा दिया है और अजीब उनके अंदर ये शौक़ है। एक ज़माना था जी मुसलमान वहाँ तुर्क में नमाज नहीं पढ़ सकते थे। उस ज़माने में जब लोग ख़ास तौर से नमाजी वहाँ जाते तो किताबों में लिखा हुआ है कि वहाँ नमाज पढ़ने के लिए आम जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा सख्ती थी दीनी मामलात के इख्तियार करने में। तो नमाज पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी? तो वहाँ के लोग बताते छुप कर पाक साफ जगह जहाँ तुम नमाज पढ़ सको वो भी पब्लिक हमाम है। पब्लिक जगह पर जो हमाम बनते हैं वो हमाम है कि वहाँ बिल्कुल इतना पाक साफ होता है कि ऐसे लगता है कि ये भी बिल्कुल साफ सुथरी जगह है। वैसी जगह पर तुम दरवाज़ा बंद करके नमाज पढ़ लो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मतलब पाकी सफाई का एहसास है। हमारे अंदर भी एहसास होना चाहिए कि हम अपने किरदार से अपने आप को दाई बनाएं, ज़ुबान की सच्चाई से, मामलात की अच्छाई से और ये प्यार और मोहब्बत के मीठे बोल से हम आज भी माहौल बदल सकते हैं और माहौल को खुशगवार और दीन के लिए साजगार बना सकते हैं। इसलिए बुजुर्गों इसकी ज़रूरत है, हमें इस ज़रूरत को समझना चाहिए। गोया ये जो जश्न आज़ादी कल हमने मनाया, उस जश्न आज़ादी का अगर सही पैगाम हमें देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए तो सही पैगाम यही है कि इस मुल्क में हम आबाद हैं, हमने यहाँ रहने का फैसला किया है, यहीं जीने और मरने का फैसला किया है। लेकिन एक बात हमें अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी होगी कि हमें अपने किरदार को दायाना किरदार बनाना होगा। अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह जल्ले जलालहु मन वालहू हमें समझने और ज़िंदगी में उसको लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।